آپ فرماتے ہیں میرے دل کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا، میرا دل یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا، یہ جو چودھری کا جان چمک رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات نہیں کہ چمک رہا ہے۔ اور پھر ہم کیوں نہ کہیں اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا، جنہوں ایک کے چل شرماوے یہ سونا ہاتھ پھلا بھی جماوے، ہاتھ پھلا تو مد جاوے یہ سونا رخ تو نکاح بٹاوے، ادھی راتی دن چڑھاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سن ہو کے دل نظر نہ آوے۔ آگے فرمایا، آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کو جو دوسری بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ مال صدیق کا ہو اور خرچ کرنے والے آپ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا نے اعلان کیا کہ مال چاہیے، جہاد کرنا ہے، کفار سے لڑنا ہے، اسلام کے لیے مال چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مرتبہ جب بھی آقا نے مال طلب کیا، اسلام کے لیے قربانی طلب کی، تو سب سے پہلے جو نمبر لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت بڑا مال تھا، میرے دل میں یہ خواہش آئی، یہ پیدا ہوا کہ آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے سبقت لے جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا، اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ آج میں صدیق سے نمبر لے جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور کی برگاہ میں پہنچے، آقا نے پوچھا کیا صدیق؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اور جب باری آئی پیارے صدیق کی، فرمایا صدیق اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اسلام کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اگلی خواہش سنیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو جو تیسری بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو، نکاح اس کا آپ کے ساتھ۔ حضور کی سب سے پیاری بیوی، حضور جن سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ السلام کی بڑی محبوب بیوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور آپ کو بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ دین کی سمجھ رکھتی تھی، دین کے بڑے بڑے مشکل مسائل صحابہ کرام آپ سے پوچھنے آیا کرتے تھے۔ آیات ربانی کی تفسیر آقا علیہ السلام کی پیاری بیوی سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، اور تیمم جیسی عظیم نعمت اور دیگر کتنی نعمتیں آپ کے تفسیر اس امت کو عطا کی گئی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ ہماری بزم میں تشریف لائے جناب عالم نبیل، فاضل جلیل، وارثان ممبر و محراب، عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی چشتی صاحب، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ السلام علیکم۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو جو تیسری بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو اور اس پر نکاح۔ یہ حضور کی وہ محبوب بیوی ہیں، وہ مومنوں کی وہ ماں ہے کہ تیمم جیسی عظیم نعمت آپ کے صدقے سے اس امت کو ملی، اور دیگر کتنی نعمتیں اس امت کو آپ کے صدقے سے ملی۔ صحابہ کرام، بڑے بڑے جلیل صحابہ کرام حکیم مسائل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور کسی نے کیا خوب آپ کی شان میں کہا کہ پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، تو اے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو دنیا میں دوسرا کہاں عائشہ؟ آقا اور صدیق میں جتنا پیار ہے ایسی پیار کی داستان عائشہ حضور نور میں ہے جس کا تذکرہ، ایسی نور کی کیا کشا عائشہ، اور اپنے قرآن میں خود فرمایا ہمیں ہم سبھی کی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی پسند اور آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی وہی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے. اور ایک حدیث جس میں ہم سب کے لیے عمل ہے، درس ہے، سبق ہے، عقیدہ ہے، وہ یہ ہے آقا علیہ السلام ایک قبر مبارک سے گزر رہے تھے. یہ سارے ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے. اس کے حوالے سے وہ حدیث سنیے جس میں ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارے لیے عمل بھی ہے، سبق بھی ہے. آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں کہ دو قبریں ہیں، ان میں موجود مردوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں دیکھا بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کس وجہ سے عذاب. وہ بظاہر دنیا کی نظر میں چھوٹے گناہ تھے، ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کھایا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنے کو توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام دو تازہ شاخیں لیتے ہیں اور اس قبر پہ رکھتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کس لیے ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تازہ شاخیں ذکر اللہ کرتی رہیں گی، رب کی ہم بیان کرتے رہیں گی، اس کی برکت سے ان قبر والوں پر عذاب کی تخفیف کر دی جائے گی. اب حدیث کے بعد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور صرف اتنے نہیں دیکھا، یہ بھی دیکھ لیا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور اگلی بات وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کی قبروں پر شاخ تازہ کو رکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک وہ ذکر اللہ کرتی رہیں گی رب کائنات ان کے عذاب میں کمی واقع کر دے گا. آج کل ہم بھی قبروں پر چادریں ڈالتے ہیں. میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ان فینسی چادر سے ہمیں باز آنا پڑے گا. اگر ہم اپنے اس مرنے والے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ہمدردی یہی ہے کہ اس کی قبر پر پھول ڈالے جائے، اس کی قبر کے آس پاس کوئی پودا لگایا جائے، کیونکہ جب تک وہ ذکر کرتی رہے گی رب کائنات اس کا ثواب اس سے عطا کرتا رہے گا. اس لیے ہمیں آج کا یہ جو فینسی چادریں ہم ڈالتے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو میں آج کے اپنے مہمان خصوصی جناب عالم نبیل فاضل جلیل وارثان ممبر و محراب عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی چشتی صاحب، آپ کی برگاہ ناز میں نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ آپ اسٹیج کی زینت بنے، جلوہ کتابت پر آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ، اور نعرہ اس طرح لگانا ہے کہ آپ کے جاگنے کا ثبوت مل جائے. یہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے آپ سے کچھ نہیں مانگنا، آپ کی سبحان اللہ ہی کہنا، آپ کا جاگ کر ان کی خوب توجہ کے ساتھ باتیں سننا ہی ان کی تھکاوٹ کو ختم کر دے گا. اس لیے میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ. درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات. اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا جلدی سے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بواسطہ درود شریف پڑھتے آئیں اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. ماشاء درود شریف پڑھتے آئیں. بزرگوں کو معافی ہے، نوجوان حضرات علماء کرام آگے آگے تشریف لائیں. اب محبت سے آواز بلند سب پڑھی: الصلاۃ والسلام علیکم وعلیکم. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عاشقوں کی زبان پر تالے نہیں ہوتے، عاشقوں کی زبان پر تالے نہیں ہوتے، جہاں ذکر نبی علی ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے. آپ بھی اپنی زبانوں کو ذرا حرکت دیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے. تالا کھول دیں زبان کا. کوئی بات سمجھ میں آئے تو کہہ دینے سبحان اللہ. عاشقوں کی زبان پر تالے نہیں ہوتے، جہاں ذکر نبی علی ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے. اور منکر کو بتا دو سنیو، منکر کو بتا دو سنیو، جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے. جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں ہوتے. اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں وچ سینے دے، وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک رسول دی عزت نہیں، اس پاکستان دا مطلب کیا؟
زبان کو حرکت دیجیے، محمد سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام۔ اور جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی، جڑے ترسن دید نوں دن راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نی۔ تے جد باغ اندر خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مارو داریاں نی، محمد بوٹیا جگ سارا، سچیاں کملی والے نبی دیاں یاریاں نی، سچیاں کملی والے نبی دیاں یاریاں نی۔ وہ زمین سے عرش پر بے گماں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لامکاں، اب تھے وہاں اب ہے یہاں، وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ، بلغ الاولاد کمال ہی، وہ اخذ سمد کے نکاب میں، وہ تجلیوں کے باب میں، وہ ادن منی کی کتاب میں، وہ مسکرائے صحاب میں، تو فرشتے بولے مرحبا، تو فرشتے بولے مرحبا، کشفت تو جاب جمال ہی، وہ جو انبیاء کے کمال تھے، وہ جو کربلا کے جلال تھے، وہ ویسیا کے بلال تھے، یہ حضور کے ہی خصال تھے، حسنت جمیع خصال ہی، یہی بس تھا یہی بود تھا، یہی بس تھا یہی بود تھا، یہی قدسیوں کا ورود تھا، یہی سنیوں کا درود تھا، چشتی کہتے برملا صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما، اور بختہ والا بولے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد بے حد و بے حساب درود پاک بارگاہ حبیب کبریا شافع روضہ جزا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ، مل کے ذرا کہہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاکیزہ بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بعد ذویل احتشام جماعت اہل سنت و جماعت مقتدر علماء کرام، عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت قبلہ قاضی فہیم احمد جیلانی صاحب قدس اللہ العالی، اور خطیب مقتدی حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری قاضی محمد جمیل صاحب قدس اللہ العالی، اور قابل قدر حاضرین سامعین ناظرین عاشقان مصطفیٰ سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج دا اے عظیم الشان پروگرام جو کہ خالص مذہبی پروگرام ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرح صدر نال بندہ فقیر نو حق اور سچ پوری دلیری نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی عزتاں دے لیک واجب احترام جناب قبلہ قاضی ابراہیم صاحب، جناب محترم قبلہ قاضی نعیم صاحب، جناب عزت امام قبلہ قاضی زیاد صاحب، آپ دی تائی صاحبہ مرحومہ و مغفورہ، اور جناب قبلہ عزت امام قاری جمیل صاحب دی ہمشیرہ صاحبہ محترمہ مرحومہ، انہاں دے کل خانی ایسال ثواب دی محفل، دعا ہے کہ اللہ رب العزت صدیق اکبر دی صداقت دا صدقہ، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم دی عدالت دا صدقہ، حضرت جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت دا صدقہ، اللہ کریم مولا علی دی شجاعت دا صدقہ، حضرت حسنین کریمین دے نانا
نانا جان دا صدقہ جناب زہرا پاک دے بابا جان دا صدقہ میرے تے تیرے نبی بلکہ ساری کائنات دے نبی بلکہ نہیں یہ جملہ بھی چھوڑا سارے نبیاں دے سردار نبی اللہ اکبر امت دے غمخار نبی جناب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نالین طیبین دا صدقہ اللہ مرحومہ نو کروٹ نعمتاں والی جنت عطا فرمائے باواز بلند کہہ دیو آمین دوستان گرامی قدر میں انتہائی مشکور و ممنون آپ سب حضرات دا آپ دے علاقے دے جملہ جڑے میری مسند دی زینت نے علماء اہل سنت دا اور خصوصاً قاضی برادران دا اور قبلہ عزت مآب قاضی سعید صاحب جنہاں نے بڑی ذمہ داری دا مظاہرہ کردے ہویاں ہر ماشاءاللہ انتا 1.5-2 گھنٹے دا وقت گزرن دے نال مسلسل ذمہ داری دا احساس کردے ہویاں میرے نال رابطے وچ رہے اور پوچھتے رہے قبلہ تسی کتھے پہنچے ہو کتھے نہیں پہنچے تو قبلہ دی عمر میں نے دیکھی تو الحمدللہ دل نو بڑی خوشی ہوئی کہ جناب والا اتنی چھوٹی عمر دے اندر ماشاءاللہ میری ملت دے نوجواناں نو اور کچھ نہیں تے قبلہ بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر بیدار کر گئے نے دس گئے نے کہ علماء دا کیویں ادب کیتا جاندا ہے کیویں خیال رکھا جاندا ہے تو میں آپ سب حضرات نو مبارکباد پیش کرنا وا میرا سفر ہو ختم ہو گیا آپ دی محفل آپ دا جلسہ شروع ہو گیا میں کہنا وا کہ اس قدر پیار تے محبت نال سبحان اللہ دی ذرا مینوں سوگات دیو تاکہ میں تلگنگ تک جانے تک تواڈے واسطے دعا کردا جاواں جی میں آپ دا مہمان ہاں آپ سارے میرے میزبان ہو ماشاءاللہ میری جماعت دے علماء اہل سنت نے اپنے اپنے مقررہ وقت دے اندر اپنے خوبصورت خطابات کو آپ حضرات نے یقین مستفیض کیتا ہوئے گا تو چونکہ ہن میری باری ہے تو میں تاجدار گولڑا حضرت قبلہ سیدی و مرشدی حضور نصیر ملت وارث علوم پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب حضرت قبلہ شاہ نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی آپ دا مرید بھی ہیں آپ دا شاگرد بھی ہیں یہ جو کوئی ممبر تے میں بیٹھا ماں یہ دے وچ نہ میرا کمال ہے اللہ اکبر دے وچ سارا کمال ہے میرے ماں باپ دی دعا دا تے میرے مرشد دی نگاہ قبلہ اجازت ہے میں ہن حاضری پیش کراں میں او تھوڑی سر سر بھی لا لینا سن دے ہوندے کوئی نہیں اے تھوڑی میری تلگنگ دی بولی سمجھ آ رہی ہے تانوں تے ماشاءاللہ آستانہ عالیہ چکوڑا کالس قبلہ پیر سید حضور فخر السادات قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید افتخار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اس مبارک تے بھی 2-3 مرتبہ حاضری ہوئی آپ دے ادارے وچ بھی حاضری ہوئی دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی دے درجیاں نو بلند فرمائے اور میری ملت دے عظیم میرے فاضل نوجوان خطیب جناب قبلہ قاضی صاحب دے والد گرامی اور صحیح معنی وچ عاشق مدینہ حضرت قبلہ قاضی مشتاق صاحب میانہ ستال والے انہاں نال فقیر دا بڑا درینہ تعلق ہے 1-2 مرتبہ میانہ ستال دی سرزمین دے اندر قبلہ قاضی صاحب دے گھر بھی حاضری ہوئی اور قبلہ قاضی صاحب دی مسجد دے اندر بھی حاضر ہوئی اس محفل دی صدارت پہ کردے سن قبلہ سیدی مرشدی حضور غلام علی شاہ صاحب اللہ اکبر میں آج سوچ کے آیا سا میں قبلہ قاضی مشتاق صاحب تشریف رکھنے ہو من گے کیونکہ آپ میرے مزاج تو واقف نے لیکن کوئی گل نہیں انہاں دے باغ دا ایک پھول موجود ہے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ تے جناب والا اسا سنی جڑے ہیں ساڈے کول نقد سودا ادھار ہے ہی کوئی نہیں قبلہ قاضی صاحب نے جڑا موضوع میرے ذمہ لایا میں اودے حوالے نال چند ایک معروضات پیش کرنیاں نے رب دا قرآن پڑھا نبی دا فرمان پڑھا نچندی دے میرے نبی دے عاشقوں ٹھیک لفظ ہے جی نچندی دے میرے نبی دے عاشقوں شمع رسالت دے پروانوں میرے نبی دے دوانوں آپ نے چپ ہو کے نہیں بیٹھنا محبت نال کہہ دینا ہے سبحان اللہ نال میں فقیر بندہ دعا کردا ماں بھائی اج دی جڑی محفل ہے نا کل خانے دی قبلہ قاضی صاحب دی ہمشیرہ محترمہ دی اللہ اس محفل نو شغل وچ شمار نہ فرماوے بلکہ اپنی عبادت وچ شمار فرماوے ایک باری تسی درود پڑھو میں بلا تمہید گفتگو شروع
لیکن دوستانے گرامی قدر توجہ چاہاں گا، اسی چکے آل سنت والے ہیں، اسی آل بیت دی بھی نوکر ہاں، اصحاب پیغمبر دی بھی نوکر ہاں، اللہ دے ولیاں دے بھی اسی غلام ہاں۔ پوری کرہ ارض دے ہوتے اس وقت ایک اکیلی ساڈی جماعت آل سنت و جماعت جڑی کسے عظیم ہستی دی گستاخ نہیں، کسے عظیم ہستی دی گستاخ نہیں، اور یہ اللہ دا بڑا ساڈی جماعت تے فضل ہے، اللہ دا ساڈی جماعت تے بڑا فضل ہے کہ رب دی توحید تے ساڈا ایمان تے نبیاں دی نبوت دے رسالے تے نعرے اسی رسالت دے نعرے اسی مار دے ہاں تے ختم نبوت تے ساڈا ایمان ہے، اور ساڈا ایمان ہے کہ نبی دے سارے صحابہ شان والے نے، نبی دی آل بیت بھی بڑی شان والے نے، اور ساڈا ایمان ہے خصوصاً تیرے نبی دے نواسے نے نا جنہاں دین بچا کے مین بھی دیتا تے توہن بھی دیتا، او نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے حوالے نال میں اتنا عرض کر دیاں گا کہ اسی مہینے دے اندر جلا اے مہینہ گزردا پیا ہے نا شعبان، اس مہینے دی 3 تاریخ نو حضرت امام پاک دی ولادت ہوئی ہے تے میں وقت دیاں یزیداں نو مطلع کر دینا چاہتا ہوں کہ کہہ دینا چاہتا ہوں نظر نظر میں خدا کی خدائی کا زین آیا ہے، نظر میں قاضی صاحب نظر نظر میں خدا کی خدائی کا زین آیا ہے، نظر میں شاہ مشرقین آیا ہے، اور وقت کے یزیدوں کو خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا امام حسین آیا ہے۔ تو دوستانے گرامی قدر امام حسین نے کربلا میں قربانیاں دیتیاں، آج تک لوگ انہوں نے نہیں بھولے، اور امام نے تو آنا کوئی نہیں مگر موجودہ دور میں خادم حسین بھی آئے، میرے بابا جی آئے، میں ذرا کو سبحان اللہ میں عرض کیتا ہے میں سر بھی لا لینا ہوں، سر سنو گے کوئی نہیں جی سر کیوں اس واسطے میں ایسی سنی ہاں کہ سنی بے سرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنی ہوندے ہی ہوئی جدی نبیاں نال بھی سر سر ٹھیک ہوئے تے جدی ولیاں نال بھی سر سر ٹھیک ہوئے تے جدی صحابہ نال بھی سر سر ٹھیک ہوئے تے بے سرا سنی نہیں ہوندا، سر والا سنی ہوندا ہے۔ الحمدللہ ساڈی جماعت دی سر نبیاں نال بھی ٹھیک ہے تے صحابہ تے آل بیت نال بھی ہاں جی، اسی کیونکہ بے سرا سنی تے بے سرے سنیاں نو سنن والے وہ بھی سنی نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا مجمع، اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دی مغفرت فرمائے۔ آؤ دوستانے گرامی قدر، میرا ایمان میری جماعت دا ایمان، میرا عقیدہ تے میری جماعت دا مسئلہ کہ مرن والا اگرچہ نیک ہوئے، جنازہ پڑھن والے گنہگار ہون، اس نیک دے صدقے جی جنہوں نے سمجھ نہیں آئی میں جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مرن والا نیک ہوئے، جنازہ پڑھن والے میرے تیرے جیسے گناہگار ہوں، عقیدہ ہے اس نیک دے صدقے اللہ جنازہ پڑھن والے گناہگاراں دے گناہ معاف فرما دے۔ اور انہیں دوسرے منے دیکھنا ذرا، اگر مرن والا گناہگار ہوئے کہ جنازہ پڑھن والے نیکوکار ہون، انہاں نیکوکاراں دے صدقے نال اللہ مرن والے دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اس واسطے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا جدوں نماز جنازہ کے اندر جاؤ یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ جنازے میں صرف 2 فرض نے تے 3 سنتاں نے، جنازے میں کتنے فرض نے؟ 2 فرض نے 3 سنتاں نے۔ 2 فرض کہڑے نے؟ 2 فرض نے جناب والا، ایک ہے قیام تے ایک ہے 4 تکبیراں، ایک ہے قیام اور ایک ہے 4 تکبیراں۔ اللہ اکبر اے 2 نماز جنازہ دے فرض تے باقی نماز جنازہ دی 3 سنتاں، ثنا پڑھنا اے بھی سنت، درود پڑھنا اے بھی سنت، میت واسطے دعا منگنا اے بھی سنت۔ میری بات جناب کو سمجھ آ رہی جی؟ آسانی نال آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر جناب والا جنازے وچ جڑی سنت ہے اودے اوتے اسی عمل کریے تے ثواب، تے جنازے تو بعد جڑی دعا سنت ہے وہ اگر اسی کریے تے گناہگار۔ مینوں تے علماء دی جناب والا دوگنی پالیسی دی سمجھ نہیں آندی، جنازے وچ کہندے نے نماز جنازہ دے وچ جڑی دعا ہے نا او سنت ہے، تے میں آکھیا جڑی چیز وچ سنت ہے مشکات شریف دی حدیث علماء بیٹھے نے، میں عربی دی عبارت پیش کرنے لگا وا، میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا فیضا صلیتم
علی المیت فاخلصوا له الدعاء، بس جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو خالص اس کے لیے دعا کرو۔ ہن مولوی آکھدے دعا کوئی نہیں، زہرا تے بابا فرماندے دعا ہے، حسنین دے نانا فرماندے دعا، تے میری حدیث نہیں، میرے دادے دا کوئی قول نہیں، تے علماء دی گل نہیں، گل ہے سرکار دی۔ تو میرا ایمان قیامت آ سکتی ہے، نبی دی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سرکار فرماندے نے جیڑی جنازے وچ دعا منگدے ہو نا، او تے سارے واسطے ہوندی ہے نا، ہر خاص عام واسطے، تو جدوں جنازہ پڑھ کے میت واسطے خاص کر کے دعا منگو۔ اسی طرح ہے اچھا، اور حکم ہے جڑا بندہ جنازہ پڑھے تے جنازہ پڑھ کے گھر نہ جائے، میت دی قبر کے مٹی پا کے تے وارثاں کولو اجازت لے کے آخری دعا منگ کے جائے، تو علماء فرماندے نے، فقہاء اور مفسرین فرماندے نے، جڑا جنازہ بھی پڑھے بھائی دا بہن دا تے قبر وچ شریک بھی ہوئے دفن دے اندر، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اس نو 2 قرات دا ثواب عطا فرمائے۔ جی تسی چونکہ اسی اجمی لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اساں کے پتہ بھی قرات کیڑی شے ہوندی، علماء تے سمجھ گئے، لیکن تہاڈی نبض کے ہاتھ رکھ کے دسنا چاہنا وا، سرکار دے صحابہ نے پوچھیا آقا قرات کیڑی شے ہے؟ نبی پاک نے اپنے احد پہاڑ ول اشارہ کیتا، فرمایا کہ احد پہاڑ میرا ویکھدے پے ہو، جی لجپال کریم آقا ویکھدے پے ہو، فرمایا ایک قرات دا ثواب اس احد پہاڑ نالوں زیادہ ہوتا ہے۔ جڑا جنازہ پڑھے تے دعا میں شریک نہ ہوئے، آخری دعا میں دفن میں تر جائے، انہوں ایک قرات دا ثواب، تے جڑا جنازہ بھی پڑھے دعا میں شریک نہیں ہوئے، اس میں 2 قرات دا ثواب۔ اور تہاڈی مرضی ہے 1 قرات دا ثواب لو، تہاڈی مرضی ہے رب کولوں 2 قرات دا ثواب لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اچھا اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا، ذمن سے آ گئی ایک اور بخاری شریف دی حدیث، تو پھر میں قرآن دی آیت کا ترجمہ لگا ما کروں تو پھر گل رک جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تدخلوا قبورها، میرے کئی امتی ایسے ہون گے جڑے قبراں وچ داخل ہون گے تے گناہاں دی پنڈ لے کے، بولے نہیں یار، گناہاں دی پنڈ لے کے، مگر وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا، جدوں قبراں وچوں باہر نکلن گے انہاں دے ذمے گناہ کوئی نہیں ہوئے۔ وہ عرض کرن گے یا اللہ سی مرے سا گناہاں دی پنڈ لے کے تے قبر وچ لیٹیاں نماز روزہ کوئی نہیں کیتا، تے ساڈے گناہ کیویں مکے نے؟ اسی تے گناہگار مرے سا، گناہ کے لئے مکے نے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے پیارے محبوب نے کم خسانہا باستغفار المؤمنین، اللہ انہوں نے فرمائے گا تسی تے گناہگار مرے سو، لیکن جڑے دنیا میں اپنے برادری رشتہ دار بھانجے بھتیجے بھائی چھوڑ کے آئے سو، انہوں تہاڈے واسطے استغفار ہی اتنا کیتا، انہوں کی برکت نال میں تہاڈے گناہ معاف کروں، انہاں دے دعا دے صدقے میں تہاڈے گناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان گرامی قدر توجہ چاہواں گا، اور میں 2 حدیثاں پیش کیتیاں میں، ایک حدیث بخاری شریف دی، دوسری حدیث مشکات شریف دی۔ اور سن اللہ دا قرآن، اللہ اکبر، اللہ دا قرآن سن کے ذرا بولے ہو، جڑا اللہ دا قرآن سن کے بولے اُتے اُتے ہو، کوئی راضی ہوئے یا نہ ہوئے، میرا ایمان ہے جڑا قرآن سن کے آٹھے سبحان اللہ، اُتے اُتے میرے کربلا والے پیر مولا حسین دی روح بڑی راضی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نچندی دے گردوں نواب غیور مسلمان میرا، اللہ دا قرآن سن کے بولیا کرو۔ آج تو ایم ایل اے دے جلسے دے اندر بولے، تیرا ایم ایل اے تیرے تے بڑا راضی ہوئے گا، ایم پی اے دے جلسے دے بولے، تیرا ایم پی اے تیرے تے بڑا خوش ہوئے گا، علاقے دی جناب والا یو سی دے چیئرمین دے جلسے دے بولے وہ بڑا راضی ہوئے گا۔ جی واہ ساڈے جیالے نے تے تو نون لیگ والیاں دے جلسے دے بولے وہ بڑے خوش ہون گے، پی ٹی آئی دے جلسے وچ بولے وہ بڑے خوش ہون گے، اللہ اکبر کاف لیگ والیاں دے جلسے وچ بولے وہ خوش ہون گے۔ جناب والا قبلہ
قاضی محمد جمیل صاحب دی ہمشیرہ دے گلخانی جان والے ہو میں ذمہ دار ہاں میں نعمت تے بیٹھ کے پیدا پیا خدا دی قسم جنہاں نال جنہاں دے جلسے تو بول سکدا پیا واللہ او پتہ نہیں تیرے نال وفا کرن یا نہ کرن ہو سکتا ہے جناب والا تیرے نال کیتے ہوئے طور نبھاون یا نہ نبھاون میرا ایمان ہے میرا جملہ دل دی تختی تے لے کے رہ جا اب تو اللہ دے نبی دے ذکر وچ بول کل قیامت والے دن تے تیری حمایت جو کوئی نہیں بولے گا اٹھے زارا دا بابا تیری حمایت بولے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ کوئی نہیں بولدا ان وہی بولدا ہے جدا نبی دے نال بھی تعلق ہوئے جدا صحابہ نال بھی تعلق ہوئے جدا اہل بیت نال بھی تعلق ہوئے قرآن سن کے تسی جویں بولے ہو ان یا نبی والے بول دے نے یا علی والے بول دے جی اللہ اللہ راضی ہوئے اللہ سب دنیا کا فرمائے میں فدین دیا بندہ توجہ چاہاں حضرت سیدنا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ جناب والا 24 لاکھ مربع میل دا حکمران بولو کتنا ہائے ہائے 24 لاکھ مربع میل دا حکمران میرا پاکستان پونے 5 لاکھ مربع دے اندر پھیلے ہوئے یہ مطلب ہے کہ وہ جڑا پونے 5 لاکھ ملک پاکستان جیسے ملک دا حکمران نہیں 24 لاکھ مربع میل دا حکمران اے او عمر نے جنہاں نا سن کے نہ شیطان نس جاندا سی بولو شیطان نس جاندا سی اللہ اکبر کبیرہ 24 لاکھ مربع میل دے حکمران نے میں قربان جاواں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو ایک دن جناب والا آپ سرکاری کام کر رہے نے ہاتھ دے اندر قلم سامنے سفید رنگ دا کاغذ پیا ہوا ہے اوتے آپ کچھ لکھ دے پے نے اللہ اکبر کی پہ لکھ دے نے اللہ اکبر کبیرہ اچانک آپ دا دروازہ کھلیا ویکھیا تے جناب والا ایک چٹی داڑھی شریف والے بابا جی تشریف لے آئے نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل میں خیال آیا اے بابا کون ہے جڑا میرے کار دے اندر مداخلت کیا کرتا ہے انہیں پوچھیا نہیں میرے کو آ گیا ہے پتہ نہیں جناب والا مجاہدہ انہیں کس کے ویران دیتا ہے آ کے کہتا ہے عمر میرے وال غصے نال نہ ویکھ میں فقط تیرے کو اتنی گل کرن واسطے آیا ہاں اے عمر اجنا ہوے کدرے سرکاری کام دے اندر تو جناب والا مصروف ہو جائے تے تینوں موت بھول جائے تینوں موت بھول جائے اگر میرے جیا کوئی ہوندا آپ جیا کوئی ہوندا پیر دی ٹھوکر مار کے کہندا جا جا وڈیا آیا سانو موت دے جناب والا دسن والا کیا سانو پتہ نہیں میں 24 لاکھ مربع میل دا حکمرانا مینوں نہیں پتہ کہ موت نے آنا ہے اللہ اکبر یہ گل جس ویلے انہوں نے کی تھی حضرت جناب عمر پاک نے فرمایا بابا ذرا میرے نیڑے آ جا بابا ذرا میرے نیڑے آ جا بابا سمجھیا شاید مینوں سزا ہوے گی شاید مینوں عمر کوڑے مارن گے اللہ اکبر امیر عمر دے قریب آیا جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی جسم دے بال کھڑے ہو گئے اللہ اکبر
اکبر کبیرہ کہ حضرت عمر نے فرمایا بابا جی رو نہیں جی عمر میرے واسطے حکم کیے کوئی سزا ہے؟ فرمایا نہیں بابا میں تینوں سزا نہیں بلکہ انعام دینا چاہنا وا اکھے انعام کیڑا؟ حضرت عمر کہنے دے بابا ہر روز آیا کر یا خبر پڑھ کے مینوں سنایا کر میں تینوں تنخواہ دیا کراں گا۔ اتنا دسیا کر عمر سرکاری کاماں وچ مصروف ہو کے کدھر موت نو بھول اے اسی دنیا تے جڑے فتنے فساد ہو رہے نے وجہ کی ہے اسی موت نو بھلا بیٹھے اسی موت نو بھلا بیٹھے کہن والا کہندا ہے اے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانی ہے اے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ اللہ اکبر میری دنیا تو جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے جنہیں قبلہ قاضی برادران صاحب دی تائی صاحبہ قاضی صاحب دی ہمشیرہ محترمہ چلیاں گئیاں نے حضرت عمر پاک نے فرمایا بابا روز آ کے مینوں خبر دے دینی 4 مہینے روز آندا رہا او بابا حضرت عمر آ کے دستا رہا 4 مہینے پورے ہو گئے تے ایک دن بابا جی آ گئے بابا جی نے آکھیا اے عمر موت نہ بھلاوی موت نہ بھلاوی آپ نے فوراً جیب چو درم و دینار کڈے بابے جی نو دتے تے بابا جی نو آکھیا بابا کل تو تساں نہیں آنا بولو کل تو تساں او بابا جی کہنے لگے جی کوئی نوکر بدلا لیا نے حضرت عمر نو کوئی نوکر بدلا لیا نے کوئی ملازم نواں رکھ لیا نے میرے نچندی دے گردو نواز نبی دے عاشقوں توجہ چاہاں گا فرمایا نوکر بھی کوئی نہیں بدلایا ملازم بھی کوئی نہیں بدلایا پھر حضور میری ڈیوٹی پسند نہیں آئی میرے کہندے او کل نہیں آنا آپ نے انج کر کے داڑھی شریف نو پکڑیا داڑھی دے اندر جناب والا ایک سفید رنگ دا وال سی سفید رنگ دا وال سی فرمایا بابا اج تو بعد تو مینوں آ کے موت دے حوالے نال دسنا نہیں ہے اج تو بعد میری داڑھی وچ وال آ گیا ہے چٹے رنگ دا اللہ اکبر ہن مینوں موت دے متعلق کسے دے دسن دی لوڑ نہیں رہی ہن میرا وال ہر روز مینوں دسے گا عمر موت نہ بھلاوی ہائے 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 عمر موت نہ بھلاوی اللہ اکبر کبیرہ حضور عالم کریم جناب میاں محسن علی حضرت جناب خواجہ غلام فرید علیہ الرحمن پڑھ رہے ہیں توجہ چاہوں گا حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمن آپ نے بڑے بڑے کی گل کی ہے آپ کی فرمانے نے آپ فرمانے نے بڑے بڑے شاروں حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دے بیٹے آپ بھی نبی نے ایک دن جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب ابراہیم نے فرمایا اے ملک الموت تو ہر کسی دا روح قبض کر کے لے جانا ہے لیکن مہربانی کری جب میرے کو لاوی ڈائریکٹ نہ آوی میرے کو لاوی تے مینوں دس کے آوی اللہ اکبر کبیرہ کچھ عرصہ گزر گیا حضرت ایوب علیہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اچانک ملک الموت ابراہیم علیہ السلام آ گئے اللہ اکبر جناب یعقوب نے فرمایا کہ آئے یا نبی اللہ آپ دا روح لین واسطے آیا فرمایا تیرا تے میرا وعدہ سی میں آکھیا سی دس کے آویں تو آکھیا سی دس کے آواں گا لیکن اے جبرائیل بغیر دسے آ گئے وعدے دی خلاف ورزی کی کہندا یا نبی اللہ میں وعدہ خلافی نہیں کی اور فرمایا کیوں نہیں کی
کی دسیا نہیں کہ حضور میں تے بڑے باری پیغام تواڈے گھر دے کے گیا اللہ اکبر پہلے تواڈی نظر تے سی پھر تسی اینت تے آ گئے پہلے تسی جنابے والا آپ کرنے سو پھر لاٹھی دے سہارے پہ آ گئے فرمایا اگے تسی صحت مند سو ہن تسی بیمار ہو گئے ہو فرمایا قوت سواد بھی کمزور ہو گئی ہے الکی دیا نبی اللہ اے میرا ہی پیغام سی میں تانوں سدے دے کے جانا رہا ہاں کہ فکر آخرت کر لو موت کی تیاری کر لو او مسلمانوں کہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل نے دسیا ہے جوانی نہ چلا جانا اے موت کی طرف پہلا قدم ہے پھر بیماری دا آ جانا اے موت کی طرف دوسرا قدم ہے پھر نظر تک کم پڑ جانا اے موت کی طرف تیسرا قدم ہے پھر سماعت تک کمزور ہو جانا اے موت کی طرف چوتھا قدم ہے پھر جناب والا بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جانا اے موت کی طرف چلتا ہوا پنواں قدم ہے میرے امیرا میرا تیرا ہر قدم موت کے قریب کیا جاتا ہے مگر اسی غافل پھر بھی اسی موت ہو غافل میں قربان جاوا دوستان گرامی قدر حضرت جناب بابا فرید علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں